کہتے ہیں کہ جس معاملے نے تمہیں بے بس کر دیا ہو نا، اس کو اسی بے بسی سمیت اللہ رب العزت کے سپرد چھوڑ دیا کرو، کیونکہ میں بھی یہی کرتا ہوں۔ اور جب کوئی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جاتا ہے نا، تو اس پر بحث نہیں کی جاتی، بلکہ تب اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ کیا جاتا ہے۔ پھر تو بس بڑے ادب سے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور التجا کی جاتی ہے، پھر تو مسکراتے ہوئے اشکوں کو دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں کہا کہ تم راستوں کی فکر کرو یا وسیلوں کا حساب رکھو۔ اور ہاں، سب سے زیادہ حیران کن معجزے سب سے مایوس کن لمحات میں ہی ہوتے ہیں۔ جو پل صبر آزماتے ہیں وہی پل قبولیت کے ہوتے ہیں۔ جب دعاؤں اور چاہتوں کا محافظ تمہارے ساتھ ہے تو پھر منزل کی فکر کیسی؟ تو پھر مایوس مت ہو، اب تو صلہ ملنے کا وقت ہے، وہ رد نہیں کرے گا تمہاری دعاؤں کو، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی سن لیتا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پکارتے لب پکارتے رہ جائیں گے؟ یاد رکھو، اللہ رب العزت کی ذات سراپائے محبت ہے، اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ منتظر نگاہوں کو معجزوں سے کبھی محروم نہیں رکھتا۔ رد کرنا اس کی شان کا حصہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بندوں نے تمہیں رد کیا ہو، چھوڑا ہو، توڑا ہو، تکلیف دی ہو، لیکن یہ میرے رب کی شان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو غم نہ کھا، بے شک میں تیرے ساتھ ہوں۔ پتہ ہے صبر کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ صبر اس کیفیت کو کہتے ہیں جب غم سے دل پھٹ رہا ہو اور آنکھوں سے اشکوں کی چھڑیاں لگی ہوں، اور تم پکارو یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اور تب یقین اتنا کامل ہو کہ جب لوگ تمہیں ناکامی اور نا امیدی کا خوف دلائیں تو تم کہو اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ صبر 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، سین صفت بے برداشت آر رواداری، مطلب صفت برداشت اور رواداری، کہ تمہارے اندر کتنی برداشت ہے، اور تم لوگوں کی کہی گئی باتوں اور پہنچائی گئی تکلیفوں پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ آیا کہ رب کی رضا کے لیے صابر بن جاتے ہو یا اس کی حکمتوں پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہو؟ صبر کا اظہار زبان سے نہیں دل سے کیا جاتا ہے، کہ جس حال میں بھی میرا رب رکھے وہی حال بہتر ہے، اور بہتری کی امید بھی اسی سے لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ولی و مددگار ہے۔ اور صبر وہ نہیں ہوتا جو کسی صدمے کی انتہا پر کیا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صبر تو وہ ہے جو کسی صدمے کی ابتدا میں کیا جائے، نہ کہ چیخ چلا کر بتایا جائے کہ تم درد میں ہو، تم ہی آزمائے گئے ہو اپنے رب کی طرف سے، بلکہ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ آزمائش صرف ان کی ہوتی ہے جو ایمان والے ہوں، جو اس کے نزدیک نیک اور صالح ہوں، ورنہ اسے مخلوق کی کیا کمی؟ اگر اس نے تمہیں چنا ہے تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی مصلحتوں پر سوال نہ اٹھاؤ، اور صبر کرو تو پھر ایسا کرو صبر جمیل کے حسین داستان بن جائے، جیسے داستان صبر ایوب علیہ السلام۔ اور یاد رکھو، صبر کے بعد ملنے والے اجر کا وعدہ تمہارے رب کا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ تو صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اطمینان رکھنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ یہ وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ مصیبت پریشانی وغیرہ انہیں آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ بس آج کی مشکل پر صبر کرو،
اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھو۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی تڑپتا ہوا اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ نہ تو تیرا رب بیزار ہو گیا ہے اور نہ اس نے تمہیں چھوڑا ہے۔ وہ تو تمہارے لیے بہتری کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور بتاؤ، جس رب نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان میں موجود ہر شے بنا ڈالی، کیا وہ رب تمہارے لیے کافی نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ جو تم دعائیں مانگ رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ناممکن ہے، لیکن جان رکھو کہ اس رب کائنات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کسی کی مدد یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو مختار کل کائنات ہے۔ اس کے ایک اشارے سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اس کے ایک کن سے ہزاروں تڑپتے ہوئے دلوں کو قرار مل جاتا ہے۔ وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، تو پھر وہ تمہاری زندگی میں اندھیرا کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ وہ تو اپنے نور سے تمہاری ویران زندگی میں روشنیوں کے اجالے بکھیر سکتا ہے، تو پھر تم اس کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ نا امیدی اور مایوسی تو کفر ہے، اور جو کفر کرے اس کو پھر کسی بھی چیز میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بے شک اللہ بڑا ہی قدردان ہے ان آنسوؤں کا جو صرف اس کے لیے خاص ہوں اور خالص ہوں۔ اور تم بھی اللہ سے اللہ کو مانگا کرو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ سنو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنتی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ رب العزت سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہے، کیونکہ وہ جو اللہ ہے اس کی عبادت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے رب نے اس کی محبت کی طلب میں لبیک نہ کہا ہو، کیونکہ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، کوئی بھی جائز تمنا کو طلب کرتا ہے، تب اللہ بھی کن فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ کچھ دن تہجد ادا کر لی اور پھر ہم یہ کہتے پھریں کہ دعا تو پوری نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ محبت خلوص دل سے ہو اور بس یہ یقین ہو کہ میرے اللہ، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرے سوا۔ پھر اگر آپ کی طلب آپ کے لیے مفید ہوئی تو وہ رب اپنے بندے کی محبت میں کسی چیز سے نفی نہیں کرتا۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے محبت دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی تو یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ سے دوستی کرو۔ نماز سب سے لازمی ہے رب کی محبت کے لیے، اور ہر انسان کی زندگی میں یہی ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق بھی ہے۔ اور اس کے بدلے میں وہ تم سے کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ رب نہیں کہتا، وہ رب کچھ نہیں مانگتا تم سے،
وہ تو تمہاری اتنی نافرمانی کے بعد بھی تمہیں ہر چیز عطا کرتا ہے، ہر خوشیاں نصیب کرتا ہے، اور تم ہی اپنی چھوٹی سی خواہشات یا جو تم نے طلب کی وہ نہ ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو اس رب سے نا امید ہو جاتے ہو، اس کی محبت سے بے آشنا ہو جاتے ہو، اور یہ غیر یقینی کی نشانی ہے۔ کیا یہی اس رب کی محبت ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا وہی رب ہے جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اسی کی محبت مخلص ہے اس جہاں میں۔ بس یہ یاد رکھو کہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔